السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کی ایپیسوڈ نمبر 18 کے ساتھ۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ بنا وقت کو ضائع کیا آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماہا منیبہ بیگم کی آواز پہ ماہا جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی اچانک سے اس کے ہاتھ تھمے۔ وہ یوں ہی منجمد سی اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی جب بہت اچانک سے وہ اس کے قریب آتی اس کے پکڑتے وہ یوں ہی منجمد سی اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی جب بہت اچانک سے وہ اس کے قریب آتی اسے پکڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر گئیں۔ کیا اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گی؟ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ منیبہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے کہا تھا، میری ناراضگی معنی رکھتی ہے کیا آپ کے لیے؟ وہ الٹا ان کی آنکھوں میں دیکھتی انہیں سوال پوچھنے لگی۔ منیبہ بیگم نے قلب سے آنکھیں میچی۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ غلطی نہیں گناہ ہوا ہے۔ میں اپنی اولاد میں برابری نہ کر سکی، تمہیں وہ محبت و حقوق نہیں دے سکی جس کی تم حقدار تھی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ نم آنکھوں سے نظریں جھکائے ہوئے بولی، مگر اب مجھے اپنے کیے کا احساس ہے، مجھ سے تمہاری یہ ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی میری جان۔ ماں باپ بھی تو غلطی کر جاتے ہیں، اگر تم اپنے ماں باپ کو معاف کر سکتی ہو تو کیا مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ان کے لہجے میں عاجزی تھی، محبت سے بھرے لہجے میں وہ ان کی آنکھوں میں ممتا کی تڑپ لیے اس سے گویا ہوئی تھی۔ ماہا ان کے اس طرح سے رونے پر شرمندہ ہوئی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے سامنے شرمندہ ہوں، وہ تو بس اپنوں کی محبت، ان کا پیار چاہتی تھی۔ ماما ایسا مت کریں پلیز، میں نہیں ہوں آپ سے ناراض، اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو میرے ماں باپ مجھ سے معافی مانگے، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے وہ آنکھوں میں محبت سموئے ہوئے بولی تو منیبہ بیگم کی روح تک میں سکون اتر آیا تھا۔ جب ہی انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا تھا، کتنا سکون تھا ان کے سینے سے لگی، جیسے وہ ہر قسم کی گرم ہواؤں سے دور آ گئی تھی، جیسے اب زندگی میں کوئی غم کوئی تکلیف باقی نہیں رہی تھی۔ صنم کیا کر رہی ہو؟ صالح بے چینی سے اسے پورے کمرے میں ڈھونڈتا ہوا اب نیچے آیا تھا۔ صنم کا رویہ اس کے ساتھ اب کافی اچھا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ اس کی محبت میں رنگتی جا رہی تھی۔ دل میں چھپے سارے اندیشے جیسے اب خود بخود ہی ختم ہو رہے تھے۔ صالح کی قربت، اس کی چاہت میں وہ اپنا ماضی بھلانے لگی تھی۔ میں اوپر ڈھونڈ رہا تھا تمہیں میری جان، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے پیچھے سے حصار میں لیتے صالح نے ہاتھ اس کے پیٹ پہ باندھے اسے کھینچتے ہوئے خود سے لگایا تو پل بھر کو صنم کا سانس سینے میں الجھا تھا۔ وہ میں نے سوچا کہ آپ روز میرے لیے کچھ بناتے ہیں، آج میں ہی کچھ بنا لوں آپ کے لیے۔ ایک دم سے صالح کے یوں اپنے قریب تر ہونے اور اپنے کندھے پہ اس کے بے باک ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے صنم کا چہرہ لال انگارہ ہونے لگا۔ آواز میں کپکپاہٹ سی در آئی تھی، واؤ دیٹس گڈ، ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ شوہر کے دل میں اترنے کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، مگر تم تو اس دل میں بہت گہری طرح سے اتر چکی ہو۔ اب بتاؤ یہ کھانا کھلا کر کیا مجھے اپنا غلام بنانے کا ارادہ تو نہیں؟ وہ مسلسل اس کے کندھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہا تھا، صنم کا خود میں سمٹنا وہ واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ جب ہی اس نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، صالح پلیز تنگ نہ کریں، اس کی شریر انگلیوں کی حرکت اپنے پچھلے گلے پہ محسوس کرتے صنم نے خوف سے دھڑکتے دل سے رخ موڑتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ ابھی تو بس تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا تھا، تنگ تو تھوڑی دیر بات کروں گا۔ اس کے چہرے پر پھیلے شرم و حیا کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے صالح نے نرمی سے اس کے چہرے پہ آتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ صنم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، جس کی بے باک نظریں اس کے کھلے کھلے روپ میں اٹکی ہوئی تھیں۔ صنم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چھپی فرمائش کو پڑھتے اپنی آنکھیں مضبوطی سے میچیں تو صالح کو جیسے اس کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ جب بھی وہ بنا لمحہ ضائع کہ اس کی خوبصورت ہونٹوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لے گیا۔ صنم نے خود پہ کسی سائے کی مانند جھکے اس پاگل شخص کی شدت بھری گرفت محسوس کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ صالح نرمی سے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لے جاتے اسے خود میں بھینچتا، وہ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتا بے خود سا ہونے لگا۔ صنم نے بے ساختہ اس کے کالر کو جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیا تو صالح نے آنکھیں کھولی، اس کی بند پلکوں کو دیکھ نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی۔ صنم نے ڈھال سے اس کے سینے سے لگے گہرے سانس بھرنے لگی۔ صالح کھانا، صالح کو یوں اپنے وجود پہ قابض ہوتا دیکھ صنم نے مناتے ہوئے اسے یاد دلایا تو صالح نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، صنم کا دل چاہا کہ وہ شرم سے کہیں ڈوب مرے۔
ہاں ہاں ہاں، آپ کا فون۔ اچانک صالح کے کام میں مداخلت کرتے اس کے جیب میں پڑا فون چنگھاڑ اٹھا، جس پہ کھلکھلاتے ہوئے صنم نے اس کا حصار توڑتے فاصلہ قائم کیا۔ صالح نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر اپنے فون کو غصے سے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اسکرین پہ جگمگاتے نمبر کو دیکھ صالح نے ایک نظر صنم پر ڈالی، جو مگن سی جانے کیا بنا رہی تھی، اور پھر خاموشی سے وہ کال اٹھائے باہر آیا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ صنم نے کھانا میز پر رکھتے صالح کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ جبھی وہ دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا۔ صالح! صنم نے اسے پکارا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صالح نے ماتھا مسلتے ہوئے بے چینی سے کہا، کھانا۔ صنم نے اس کا دھیان اپنی جانب کرتے کہا تو صالح نے سر جھٹکے اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ چلیں دیکھیں تو صحیح آج میری بیگم نے اپنے ان ہاتھوں سے کیا بنایا ہے۔ صالح نے کھینچتے ہوئے اسے خود سے قریب تر کرتے اس کے ہاتھوں کو ہونٹے سے چھوا تو صنم بلش کر اٹھی۔ صالح اسے ساتھ لیے آگے بڑھا اور چیئر کھسکاتے ہوئے اسے بٹھائے وہ خود بھی اس کے قریب بیٹھا۔ واؤ بریانی! ڈش میں سجی بریانی کو دیکھ صالح کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی تھی، جسے محسوس کرتی صنم دل سے خوش ہوئی۔ چکھ کر بتائیے نا۔ واؤ بریانی! ڈش میں سجی بریانی کو دیکھ صالح کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی تھی، جسے محسوس کرتی صنم دل سے خوش ہوئی۔ چکھ کر بتائیے نا پلیز، اس کے کندھے کو تھامے وہ معصومیت سے بولی تو صالح نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ صالح نے ایک نظر صنم کے پریشان واؤ بریانی! ڈش میں سجی بریانی کو دیکھ صالح کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی تھی، جسے محسوس کرتی صنم دل سے خوش ہوئی۔ چکھ کر بتائیے نا پلیز، اس کے کندھے کو تھامے وہ معصومیت سے بولی تو صالح نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ صالح نے ایک نظر صنم کے پریشان چہرے پہ ڈال چمچ سے پہلا نوالا لیا۔ صنم اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی، جو کافی سنجیدہ تھے۔ صنم نے خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بریانی اچھی نہیں بنی۔ اس نے نم آنکھوں سے صالح کو دیکھا، جو اب اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اچھی نہیں بنی نا؟ مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ منہ بسورتے وہ رونے کو تھی۔ صالح نے اچانک سے اسے کھینچتے خود میں بھینچ لیا۔ صنم یوں اس کے غیر متوقع رد عمل پہ سانس روکے اس کے سینے سے لگی تھی۔ صالح کا رویہ واقعی میں اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج پہلی بار کسی اپنے کے ہاتھوں کا کھانا کھایا ہے۔ یقین مانو اتنی ٹیسٹی بریانی آج تک صالح خان نے کبھی نہیں کھائی۔ صالح نے محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تھا۔ صنم اس کی آنکھوں میں جھلکتی سچائی دیکھ اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ سچی؟ حیرانگی سموئی آواز میں وہ صالح کو دیکھ بولی تو صالح نے محبت سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ مچی! اب اپنے ان ہاتھوں سے کھلاؤ مجھے، اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ فرمائشی انداز میں بولا تو صنم نے جھیپتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانا شروع کیا۔ صالح بھی اسے ساتھ ساتھ کھلا رہا تھا، جو نظریں جھکائے کھا رہی تھی بار بار۔ صالح نے کھانا ختم کرتے ہی جھکتے اسے باہوں میں بھرا تو صنم کے اوسان خطا ہوئے۔ جی جانا! سیڑھیوں کی جانب بڑھتے صالح نے محبت سے اسے دیکھا۔ مجھے برتن سمیٹنے ہیں اور بھی کام کرنا ہے۔ ابھی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے صنم نے خفا نظروں سے اسے دیکھتے آگاہ کیا۔ بعد میں کر لینا، فی الحال اپنے شوہر کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چپ ہو جاؤ۔ صالح نے شدت سے کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ پاؤں سے ڈور لاک کرتے صالح نے نرمی سے اسے بیڈ پہ لٹائے اس پہ سایہ سا کیا۔ صنم کی پلکیں لرز اٹھیں جسے دیکھتا وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے پھر سے اس کے وجود پہ قابض ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے ہوئے صالح نے اپنی شدت سے صنم کے پور پور پہ اپنا لمس چھوڑتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ دلاور صاحب اور منیبہ بیگم کو الوداع کرتے وہ اداسی سے بوچھل قدموں سے دروازہ کھولے اندر آئی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اسے اپنے ماما بابا کے ساتھ ان کی محبت کو پاتے، مگر وہ پھر سے چلے گئے تو ماہا سچ میں اداس ہو گئی تھی۔ ابتہاج جو کچھ ضروری کالز کرتا بالکونی کے گیٹ کو کھولے لاک کیے اندر آیا تو سامنے ہی ماہا کو بیڈ کے کنارے پہ یوں اداس بیٹھا دیکھ وہ منٹوں میں سمجھ گیا کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ جبھی بنا آواز کیے وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ابتہاج نے بہت نرمی سے ماہا کے گرد حصار بنائے اسے سینے سے لگایا۔ ماہا نے نرمی سے پیچھے ہوتے ہوئے سر اس کے کندھے پہ رکھا۔ ابتہاج نے مسکراتے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموشی ہضم نہیں ہو رہی مجھے، ابتہاج نے شرارت سے کہتے ہوئے ماہا کی ناک کھینچی تو ماہا نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں ہمیشہ ہی چیختی رہتی ہوں؟ ماہا نے غصے سے ابتہاج
کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے لب دانتوں تلے دبائے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرا ایسا کہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کندھے اچکاتے ابتہاج نے صاف انکار کیا۔ ماہا نے غصے سے ناک پھلایا۔ کہاں جانا؟ اسے اٹھتا دیکھ ابتہاج نے اسے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے خود پہ گرایا۔ مجھے کام کرنا ہے اور آپ دور رہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ آنکھیں چھوٹی کی وہ خفا خفا سی بولی، یہ تو ناممکن ہے تم سے دوری تو ابتہاج گردیزی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کبھی تمہیں اجازت دوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابتہاج نے اسے خود میں سموتے شدت سے کہتے ماہا کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس کی جنونیت پہ حیران سی گھبرا گئی تھی۔ ابتہاج! ماہا نے آنکھیں پھیلائے اسے پکارا، جبکہ ابتہاج جھٹکے سے کروٹ بدلتے اس کے ہونٹوں کو قید کرتے خود کو سیراب کرنے لگا۔ ماہا خود بھی اس کی قربت میں پرسکون سی آنکھیں موند گئی، مگر ایک دم سے اس نے غصے سے ابتہاج کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ ابتہاج نے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو بکھرے حلیے میں لمبے لمبے سانس بھرتی اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے مجھے چیٹنگ کر کے میچ ہرایا تھا۔ اسے ناراضگی سے دیکھتی وہ رخ موڑتے ہوئے لیٹی کہ ابتہاج نے آئی برو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب ہی نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ ماہا اس کی شرافت پہ حیران بھی تھی، مگر پھر اپنی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ گردن اکڑائے خود سے ہی دل میں مخاطب ہوتے ہی آنکھیں بند کیے سونے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اپنی گردن پہ ابتہاج کے دہکتے ہونٹوں کا لمس کو پاتے ماہا نے دھڑکتے دل سے رخ موڑنا چاہا، مگر اسے پیچھے سے حصار میں لیتے ابتہاج نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے جا بجا اپنے ہونٹ اس کی گردن پہ رکھتے ہوئے اسے بے چین کر دیا۔ ابتہاج نے دھیمے سے اسے اپنے بازوؤں پہ کیا اور جھکتے ہوئے اس کے کندھوں پہ اپنی محبت کی بارش کرنے لگا۔ ماہا کا سانس اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں پہ الجھنے لگا تھا، مگر ابتہاج کہاں اسے سانس لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو اسے الجھاتے اسے خود میں بھیجتے وہ شدت سے جھکتا اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لے گیا۔ سالے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سالے کے مضبوط بازوؤں کے گرد اپنے نازک ہاتھ لپیٹتے ہوئے صنم نے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سالے نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا اور مضبوطی سے اس کے گرد اپنے مضبوط حصار بنایا۔ کسی سے ملنے جا رہے ہیں؟ سالے نے اسے دیکھ نرمی سے کہا تو صنم کی آنکھوں میں خوف آ سمٹا۔ وہ قدم روکے سالے کو دیکھنے لگی۔ سالے نے ماتھے پہ پل ڈالے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ پیچھے سے آتی آواز پہ وہ دونوں ہی پیچھے کو مڑے، جہاں وہ ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ ابتہاج، کیسے ہو تم؟ سالے اسے دیکھ مسکراتے ہوئے صنم کو تھامے اس کی جانب بڑھا تھا اور ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے سالے نے خوشگوار لہجے میں اسے پکارا۔ ٹھیک ہوں، کہیں بیٹھ کر بات کریں۔ صنم کو نظر انداز کیے اس نے سالے کو مخاطب کیا، جبکہ صنم خود بھی سہمی سہمی سی سالے کے اندر ہی سمٹ رہی تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ پیچ پہ ایک جانب لگی چیئرز کی جانب جاتے سالے اور ابتہاج مکمل خاموش تھے، جبکہ صنم تو ابتہاج کے یوں آنے کے پیچھے کی وجہ پہ ہی ڈری ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ سالے کے سامنے اس کے کردار کا داغدار کرے گا۔ اس کے وجود سن پڑنے لگا۔ سالے اس کی حالت سے واقف تھا، جب ہی اس نے مضبوطی سے تھامتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بتاؤ ابتہاج، تم نے رات کو کہا تھا کہ تم کچھ بات کرنا چاہتے ہو صنم سے۔ صنم کو اپنے ساتھ بٹھائے سالے نے ابتہاج کو متوجہ کرتے کہا، جو ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ صنم ایک بار ماہا سے مل لے، تاکہ جو کوئی ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمیاں ہیں وہ نکل جائیں۔ ابتہاج نے صنم اور سالے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا ماہا کے لیے اس کا ہر رشتہ اہم تھا، جب بھی وہ چاہتا کہ اپنی بہن کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اس رشتے سے دور نہ رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ بچپن سے جن رشتوں کی محرومی وہ جھیلتی آئی ہے، اب وہ اسٹیج سے نکل آئے، وہ بھی باقی سب کی طرح ایک مکمل فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارے۔ جب بھی اس نے رات کو ہی سالے کو کال کرتے صنم سے ملنے کا کہا تھا، وہ ماہا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے ان سب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، پھر بھلا کیسے؟ صنم کا دل بھی ماہا کی محبت اس کے ساتھ کا طلبگار تھا۔ وہ جانتی تھی آج تک اس نے غرور میں آ کر ہر رشتے کو روندا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو صنم کہ ہم ناراض بھی اسی سے ہوتے ہیں جس سے ہمیں یہ امید ہو کہ وہ ہمیں منائے گا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تم کب مناؤ گی میری بیوی کو؟ ابتہاج نے بڑے اچھے طریقے سے مختصر سے جملے میں صنم کو ساری بات سمجھا دی تھی، اور آخر میں سالے کو دیکھ شرارت سے پوچھنے لگا،
میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی اچھی سی جگہ پلان کرنی چاہیے، صالح نے فوراً سے بولتے ہوئے کہا تو ابتہاج نے سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں ماہا کو کہیں بھی باہر لے آؤں گا اور پھر تم وہاں پہ صنم کے ساتھ آ جانا۔ ابتہاج نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پلان بتایا۔ ایک منٹ، صالح کا موبائل جو کب سے بج رہا تھا، صالح نے جھنجھلاتے ہوئے اسکرین کی جانب دیکھا۔ سامنے موجود نمبر کو دیکھ صالح معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا۔ ماہا مان جائے گی کیا؟ صالح کے جاتے ہی صنم نے پھر سے ابتہاج کو دیکھا، جو یہ دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہی تو ابتہاج نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ ابتہاج یار مجھے اس وقت کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نکلنا ہے، تم پلیز صنم کو گھر چھوڑ دینا، صالح نے ابتہاج کو دیکھتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا تو ابتہاج نے سر ہاں میں ہلایا۔ جبکہ صنم صالح کو دیکھ رہی تھی جو کافی پریشان تھا۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں جلدی لوٹوں گا۔ صنم کے گال تھپتھپاتے ہوئے وہ وہاں سے نکلا۔ اس کے پیچھے ہی ابتہاج بھی صنم کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ صنم آؤ کچھ کھا لیتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکتے ہوئے ابتہاج نے اسے نرمی سے مخاطب کیا جو کافی نروس سی تھی۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، آپ پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں، انگلیاں چٹکاتے ہوئے صنم نے بے چینی سے کہا تھا۔ آج پہلی بار اپنے جیجا جی کے ساتھ آئی ہو، میں ایسے ہی تھوڑی جانے دوں گا۔ ڈونٹ وری، میں تم سے ناراض نہیں ہوں بلکہ میں خوش ہوں، جو ہوا شاید ٹھیک تھا، ورنہ میری ماہا میرے نصیب میں کیسے آتی۔ اس کے چہرے پہ ماہا کے نام پہ ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا، جسے دیکھتے صنم نے دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا کی۔ ابتہاج کی ضد پہ وہ چاروں نے چار اس کے ساتھ آئی تھی۔ ابتہاج مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، صنم نے ابتہاج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ویٹر کو آرڈر دیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ماہا تم اندر چلو، میرے ساتھ برو کو سرپرائز کرتی ہے، ماہا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمیر نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماہا تو بس بے یقینی سے ہوٹل کے مرر سے نظر آتے صنم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہونے لگے، مگر دل میں کہیں اسے یقین تھا کہ اس کا ابتہاج اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ابتہاج کی سرگوشیاں ماہا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اپنے ڈوبتے دل کے سمجھاتے ہوئے ماہا نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل نکالتے ابتہاج کا نمبر ملایا۔ ماہا کا فون، میں اسے بتاتا ہوں کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو۔ ماہا کی کال دیکھ کے ابتہاج نے پرجوش لہجے میں کہا تھا، نہیں ابتہاج پلیز ابھی نہیں ہے، آپ اسے کچھ مت بتانا پلیز، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے۔ جب تک مجھ میں اتنی ہمت نہیں بنتی اس کا سامنا کرنے کی، تب تک آپ اسے ان سب سے انجان رکھیں گے، پلیز وعدہ کریں مجھ سے۔ صنم نے ڈرتے ہوئے ابتہاج کو دیکھتے اپنے اندر چھپے خوف آشکار کیا، تو ابتہاج بھی سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر صنم کو دیکھ اس نے حامی بھر دی۔ ہیلو، ہاں ماہا کہو، ابتہاج نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت ابتہاج؟ ماہا نے دھڑکتے دل سے خوف سے آنکھوں میں نمی لائے پوچھا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ ابتہاج اسے سچ بولے گا، اس کا مان نہیں توڑے گا۔ میں اس وقت آفس میں ہوں ماہا، کیوں کیا ہوا، کچھ کام ہے؟ ابتہاج نے ماتھا مسلتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ اسے خود بھی اس سے جھوٹ بولنا برا لگا تھا۔ ایک پل میں ماہا کا سارا غرور ٹوٹا رہا، موبائل ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے اس کی گود میں گرا تھا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ماہا؟ سمیر نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپائے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے بولی تھی، جبکہ سمیر تو اس دھماکے کا منتظر تھا جب ہی فوراً سے یو ٹرن لیتے وہ واپسی کے لیے نکلا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بنا کچھ کہے تیزی سے دوڑتے اپنے روم کی جانب بھاگی تھی۔ صبا بیگم نے اسے بلایا بھی، مگر وہ اپنے آپ میں ہوتی تو کچھ جواب دیتی۔ ماہا نے کمرے میں جاتے ہی دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے مرر کے قریب رکی تھی، اپنے چہرے کو دیکھ اسے صنم کا خوبصورت چہرہ یاد آیا۔ ماہا نے غصے بے بسی سے اپنا حجاب نوچتے ہوئے خود سے دور پھینکا تھا۔ کیوں میں ہی کیوں آخر؟ وہ روتے ہوئے چیختی ڈریسنگ مرر پہ ہاتھ مارتے سارا سامان نیچے فرش پر بکھیر گئی۔ دل میں لگی آگ اس کے وجود کو خاکستر کرنے لگی۔ ماہا کا روم روم چھننی تھا، جس شخص پہ اعتبار کر کے اس نے اپنا آپ اس شخص کو سونپ دیا تھا، اس نے بدلے میں کیا دیا تھا اسے؟ دھوکہ، صرف دھوکہ۔ ماہا نے غصے سے چیختے ہوئے پورے بیڈ کا حشر نشر کر دیا تھا، ہر وہ چیز جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ ماہا نے اپنا غصہ، اپنے بے مول ہونے کا غم اس پر نکالا۔ آخر کیا گناہ تھا اس کا؟ یہی وہ کم صورت تھی۔ تم کامیاب ہو گئی صنم، تم ایک بار پھر سے کامیاب ہو گئی، تم نے چھین لیا ابتہاج کو مجھ سے، میرا تو پہلے ہی اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اب کون ہوگا؟ اب تو میرے نہ ہونے سے کسی کو بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ کمرے میں ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی، وہ پورا کمرہ تہس نہس کیے خود کمرے کے وسط میں بیٹھی، بکھرے حلیے، سوچی آنکھوں، بکھرے بال جو اس کے آنسو سے تر چہرے سے چپک رہے تھے، اس وقت کوئی پاگل ہی معلوم ہو رہی تھی، جس کے نصیب میں آخرکار خسارہ ہی آیا تھا۔
ماہا کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو تم ماہا، ابتہاج گردیزی۔ گزری رات کے وقت مدہوشی میں اس ظالم بے حس کی سرگوشیاں ماہا کے وجود سے جان کھینچنے لگی۔ ماہا کا دماغ سناٹوں میں چلا گیا، جس احساس کمتری سے اسے ابتہاج نے رفتہ رفتہ اپنی محبت کے مرہم سے نکالا تھا، آج پھر وہ اسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں اسے چاروں طرف تپتا ہوا صحرا نظر آ رہا تھا۔ تم اعتبار کے لائق نہیں ہو ابتہاج گردیزی۔ ابتہاج کا حسین چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اسے بلکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نڈھال سی آڑی ترچھی فرش پہ بے جان سی ڈھہ گئی۔ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے مگر اپنی محبت کی تقسیم نہیں۔ آج صحیح معنوں میں وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھ پائی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ صنم کو گھر ڈراپ کیے وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ اس دشمن جان کو دیکھے کتنے گھنٹے ہو چکے تھے۔ جبھی وہ آفس جانے کا ارادہ ترک کیے سیدھا گھر آیا جہاں صبا بیگم پریشان سی ٹہل رہی تھی۔ ابتہاج میرے چاند، ماہا دروازہ نہیں کھول رہی، پلیز دیکھو آخر ہوا کیا ہے اسے۔ صبا بیگم نے اس کے بازو کو تھامتے ہوئے اسے پریشانی سے آگاہ کیا تو ابتہاج کے ماتھے پہ ایک ساتھ جانے کتنے بل نمودار ہوئے۔ کیا کچھ ہوا ہے ماما؟ ابتہاج کو یوں ماہا کا کمرے میں بند ہونا کچھ سمجھ نہ آیا، جبھی اس نے صبا بیگم سے جلدی سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے گھر آئی تھی، میں نے بلایا بھی مگر وہ بنا جواب دیے اوپر چلی گئی۔ اب بھی کسی وقت سے میں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر وہ جواب تک نہیں دے رہی۔ ابتہاج سنتا پریشانی سے بھاگتے ہوئے اوپر گیا تھا۔ ماہا دروازہ کھولو، ابتہاج نے بے چینی سے دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا تھا مگر اندر سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ ابتہاج نے پریشانی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے بند دروازے پہ مارتے ہوئے اپنا غصہ نکالا۔ 2-3 بار وار کرتے ہوئے ابتہاج نے غصے سے ایک آخری لات دروازے پہ رسید کی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ابتہاج دھڑکتے دل سے اندر دوڑتے ہوئے داخل ہوا تھا مگر سامنے ہی فرش پہ بکھری ہوئی حالت میں پڑی ماہا کو دیکھ ابتہاج کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ ابتہاج بے چینی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب گیا تھا۔ پورا کمرہ تہس نہس پڑا ہوا تھا مگر ان سب میں ماہا کی حالت ابتہاج کو لرزا گئی تھی۔ جبھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ابتہاج نے نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ماہا جان ہم اٹھو یار، گیٹ اپ، کیا ہوا، کیوں کر رہی ہو ایسے، پلیز میری جان آنکھیں کھولو۔ ابتہاج نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ ماہا کی حالت ابتہاج کو خوف زدہ کر گئی تھی مگر ماہا کو ہوش میں نہ آتا دیکھ ابتہاج نے اسے خود سے لگایا، اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ ماہا کی مدھم چلتی سانسیں ابتہاج کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گئی تھیں، جبھی اس نے کسی قیمتی متاع کی طرح اسے اپنے بازو میں بھرا تھا اور دوڑتے ہوئے